بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ یہ سوال بالخصوص نوجوانوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کسی فلسفے، کسی نظریے، کسی مکتب فکر سے ایک مناسبت محسوس کرتے ہیں، ان کو وہ متاثر کرتا ہے، چنانچہ وہ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس فکر کی خدمت کی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس نظریے، اس تحریک، اس موومنٹ کا حصہ بنا جائے، لیکن وہ کیا کریں؟ یعنی زندگی میں اور بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، رسمی تعلیم بھی جاری ہے، لیکن دوسری طرف ان کو مثلاً مذہبی کسی فکر نے متاثر کر دیا ہے، کسی سیاسی تحریک نے متاثر کر دیا ہے، تو وہ کیا نصب العین، وہ کیا لاہ عمل ہو جس کے ذریعے اپنی اس باطنی ارج کی بھی تسکین ہو اور زندگی کی جو اسکیم ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر ایک مثبت لاہ عمل تشکیل دیا جا سکے۔ میں بطور نوجوان اپنے تجربات اس حوالے سے شیئر کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہر نوجوان جس کے سامنے ابھی وقت کی مہلت موجود ہے، جس کے سامنے کام کرنے کا ایک بڑا موقع اور امکان موجود ہے، اس کو کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے ہیں میرے تجربات کی روشنی میں۔ کیا وہ بطور نوجوان ایسے راز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے ہیں اور ایک صاحب شعور آدمی ان کو سامنے رکھ کر ان سے کچھ سبق حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، زندگی کی سب سے پہلی اور بنیادی جو حقیقت ہے وہ معاش ہے۔ آپ کا معاش، مال، پیسہ، جس کے ذریعے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نوجوان عام طور پہ اس سے بہت غافل ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کسی نظریے سے ہم متاثر ہو گئے ہیں، کسی نقطہ نظر کی جذباتیت پہ ہم مطلع ہو گئے ہیں، اب کھانے پینے کا بندوبست کر لے گا، اللہ تعالیٰ کر لے گا، وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ آج اکیلے ہیں، مجرد ہیں۔ آپ کے والدین، کل آپ کو شادی ہوتی ہے، آپ کے بچے، آپ کا خاندان، آپ کا گھر، یہ سب آپ کی ذمہ داری بن جاتے ہیں، اور پھر خود آپ کو ایک وقت تک تو اس لاوبالی پن میں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت پیسہ اور مال ہی ہے جو سوسائٹی میں آپ کو ارادے اور اختیار کی طاقت کو قائم رکھ کر کھڑے رکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ورنہ شب و روز تو اسی میں گزر جائیں کہ کھایا کہاں سے جائے اور پکایا کیا جائے اور بل کیسے ادا کیے جائیں۔ تو زندگی کی سب سے بڑی بنیادی حقیقت وہ معاشی طور پر خود مختار، معاشی طور پہ فعال اور معاشی طور پہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ پہلا سوال جس کو ہر نوجوان کو حل کرنا چاہیے ہے کہ وہ زندگی میں کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کیا، وہ کیا ہنر، وہ کیا پیشہ، وہ کیا کاروبار، وہ کیا کام ہے جس کے ذریعے سے اس کا گھر چلے گا۔ یہ پہلا فیصلہ ہے جو اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آرٹسٹ بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، تو پھر رسمی طریقہ کار، لکھا پڑھا ایک طریقہ ہے کہ جس میں آپ نے ایکسل کرنا ہے۔ گویا وہ آپ کا بنیادی مقصد ہے زندگی گزارنے کا، بنیادی مقصد ہے۔ اب آپ نے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے اپنی معیشت کا بھی بندوبست کر سکیں، آپ نے ایک اچھا سائنسدان بننا ہے، آپ نے ایک اچھا آرٹسٹ بننا ہے۔ اس کے بعد یہ معاشی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح سے حل ہو سکتا ہے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے حل کر سکتے ہیں۔ بعض اور صورتیں، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس میرے دادا کی اتنی جائیداد ہے، کرائے آتے ہیں اور پراپرٹیز ہیں اور بزنس چل رہا ہے، تو میرا معاشی مسئلہ حل ہے۔ تو اب وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، پہلے مرحلے کو، پہلے فلٹر سے اپنی زندگی کو گزار کے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ میں کیا کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ یہ بات بظاہر بہت بوجھل محسوس ہوتی ہے، لیکن زندگی کی دوسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کو جانا جائے۔ ہم لوگ بالعموم بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ بڑے خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بڑے خواب دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میں وہ صلاحیت موجود ہو جو بڑے خواب کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے۔ مثلا میں اگر پوری زندگی یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں علامہ اقبال جیسا شاعر بننا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اندر شاعری کا ہنر اور مادہ ہی نہیں رکھا، تو یہ در حقیقت میں نے اپنی صلاحیت کو غلط سمجھے ہوئے ایک غلط خواب تعبیر کر لیا ہے۔
تو ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر فیلڈ کے اندر، مطلب ادب ہی کی فیلڈ کو لے لیں، اس میں صلاحیت میں اتنا تنوع ہے۔ صلاحیت اللہ کی طرف سے بھی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان اس کو اپنی شخصیت اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے دیکھتا ہے کہ کیا اس کو پالش کرنے کی بھی اس میں ہمت ہے۔ مجھ سے اکثر نوجوان یہ پوچھتے ہیں ہم دین کا عالم بننا چاہتے ہیں، کوئی دو چار علماء کی گفتگو سن کے متاثر ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، کہ آپ کو یہ طاقت میسر ہے کہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایک کتاب کا مطالعہ کر سکیں؟ کہ آپ ایسا کرتے ہوئے بور تو نہیں ہوتے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو 2 صفحے پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں، ہمیں تو بس ویڈیوز دیکھنا اچھی لگتی ہیں۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کی صلاحیت ہے، یہ دین کا ایک سکہ بند عالم بنانے کے لیے موافق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سارے انسانوں کو ایک ہی طرح بنانا ہوتا تو سب کو یکساں صلاحیتیں دے کے پیدا کرتے۔ یہ دنیا کی جو رنگا رنگی، اس کے اندر جو تنوع، یہ جو بوکلمونی ہے، یہ پیدا ہی ایسے ہوتی ہے کہ ہر ایک کی منفرد صلاحیت ہے۔ تو دوسرا کام زندگی میں جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ صلاحیت کو جانیں۔ مذہب کا کام کرنا چاہتے ہیں، معیشت کا کام کرنا چاہتے ہیں، سیاست کا کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے اہم چیز ہے کہ آپ میں کرنے کی صلاحیت کیا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی بہت اچھا عروض کا ماہر بن سکتا ہے، شعر کا وزن نکال سکتا ہے، لیکن وہ اچھا شاعر نہیں بن سکتا۔ وہ بڑے شعراء پہ تنقید کر سکتا ہے، لیکن اچھا شعر نہیں کہہ سکتا۔ تو صلاحیت کو جانے بغیر اگر آپ کسی میدان میں قدم رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ کچھ عرصے بعد آپ ایک کم صلاحیت کے ساتھ اس میدان میں اپنا ہنر آزما رہے ہوں گے، اور معاشرہ اس بارے میں بہت حساس ہے۔ وہ کھوٹے کو تو قبول کرتے نہیں، کھرے کو بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑی ریزنٹمنٹ کا آپ کو سامنا ہوگا۔ آپ مثلا مذہب کے ایک مجتہد بن کے کھڑے ہو گئے معاشرے میں، لیکن آپ نے نہ زبان سیکھی، نہ آپ کو ماضی کی تاریخ کا علم ہے، نہ اپنی تراث اور اپنی جو تاریخ ہے، اپنی جو تہذیب، اپنی معاشرت، اس کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے، نہ محنت کا جذبہ ہے، اور ادھر ادھر سے 2-4 چیزیں سن کے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں آپ نے غلط صلاحیت کا استعمال کر کے غلط میدان کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب آپ کی ناکامی مقدر ہے۔ لیکن اگر مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں کسی کی بات کو پڑھ کے پہنچا سکتا ہوں، میرے پاس آواز اچھی ہے، تو اب میں بڑی سے بڑی فکر کے لیے ایک وائس اوور آرٹسٹ بن سکتا ہوں۔ میری یہی صلاحیت ہے کہ جو دنیا میں مجھے میری فیلڈ کے اندر ایکسل کروا دے گی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ صلاحیت کو جانیں۔ صلاحیت کو جانے بغیر اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں مہارت پیدا کرنا چاہیں گے تو آپ کو ناکامی ہوگی۔ یہ دوسری اہم چیز ہے۔ معاش پہلی، صلاحیت دوسری۔ تیسری چیز، صلاحیت آپ نے جان لی، آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، عالم بننے کی صلاحیت، پینٹر بننے کی صلاحیت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک روڈ میپ بنانا ہے کہ اس صلاحیت کو پالش کیسے کیا جائے، اس صلاحیت کو بروئے کار کیسے لایا جائے۔ وہ روڈ میپ جب تک نہیں بنے گا تو مجرد ایبسٹریکٹ صلاحیت آپ کو دنیا کے اندر کبھی بھی ایکسل کرنے میں مدد نہیں کر سکتی۔ ہمارے استاد جناب جاوید غامدی صاحب کا میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا 1974 کا، اور اس وقت ان کی عمر کوئی 21-22 سال ہے۔ اس انٹرویو میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ جو انہوں نے اپنی صلاحیت کو جاننے کے بعد لاہ عمل بیان کیا ہے آج سے کوئی 50 سال پہلے، ایگزیکٹ وہی لاہ عمل ہے جس پہ انہوں نے 50 سال عمل کیا، کہ میں دین کی جو کاؤنٹر تعبیر ہے، جو تشکیل جدید کا کام ہے فکر اسلامی کی، وہ کروں گا، میں حدیث پہ کام کروں گا، ان خطوات پہ کروں گا۔ اگرچہ مرحلہ اس پر کام کرنے کا 50 سال بعد آیا اس ترتیب میں، لیکن لاہ عمل اور روڈ میپ طے تھا۔ روڈ میپ طے نہ ہو تو پھر آپ اپنی صلاحیت کو بروئے کار نہیں لا سکتے۔ آپ کبھی ادھر کبھی ادھر اڑتی ہوئی پتنگ کی طرح چلتے پھریں گے، لیکن معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کوئی پروگریسو، کوئی کانکریٹ، کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکیں گے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ روڈ میپ تشکیل دیں، اور روڈ میپ تشکیل دیتے ہوئے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ چھوٹے کام سے، ابتدائی کام سے انسان اپنی صلاحیت کو بھی پالش کرتا ہے، اور خود آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے اس پہ گزر کے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کسی جزیرے میں بیٹھ کے صلاحیت کو ایک دن پالش کریں گے اور پھر کام کرنا شروع، لیکن کام کا جو لاہ عمل ہو وہ ایک تدریج، ایک ترتیب سے ہو۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ڈسپلن، اس کام میں دوام، اس کام میں استمرار۔ آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ میں مثلاً مذہبی ٹیکسٹ کو پڑھنے کی صلاحیت ہے،
آپ نے صلاحیت کو پالش کیا، آپ نے تلفظ کو سیکھا، اب آپ نے ایک روڈ میپ بنایا کہ میں نے مثلاً قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنا ہے، تو اب چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں دوام اور استمرار ہو۔ روز ایک آیت پڑھیں، ہفتے میں ایک آیت طے کر لیں، جو بھی لاہ عمل طے کریں، لیکن اس پر پابندی کے ساتھ کاربند رہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قطرہ قطرہ ملتے ملتے ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک سمندر بن جائے گا، اور یہی آپ کا اصل کنٹریبیوشن ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح دنیا ایک عالم کو یاد رکھے گی جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، اسی طریقے سے اس کی فکر کو پہنچانے میں جس نے کوئی صلاحیت بروکار لائی ہے، اس کو بھی اسی درجے میں یاد رکھا جائے گا۔ تو آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے، وہ آپ کے حصے کا ہی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب ہم ان 4 چیزوں کو نظر انداز کر دیتے، معاش، صلاحیت، روڈ میپ اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم معاش کو ایک طرف رکھ کے اپنی جذباتیت میں مبتلا ہو کے کسی پیشن میں لگ جاتے ہیں، تو چوتھے روز معیشت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو چھوڑ کے پھر پیسے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہم کرنے تو کچھ اور آئے تھے لیکن ہمیں کسی اور کام میں لگا دیا گیا۔ اسی طرح سے صلاحیت غلط ہو تو کارکردگی غلط ہوتی ہے، ریزنٹمنٹ کا سامنا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان صلاحیت ٹھیک ہو، معاش کا بندوبست ہو، روڈ میپ نہ ہو، تو نتیجہ نہیں نکلتا، پروڈکٹ سامنے نہیں آتی، اس لیے کہ اس پہ دوام، استمرار اور ڈسپلن سے عمل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بالخصوص نوجوانوں کو سامنے رکھنی چاہیے، اور وہ ان کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں جو بھی کام وہ کریں گے اس کام کا ایک غیر معمولی نتیجہ نکلے گا، اور یہی ان کی اس معاشرے کے لیے سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔